حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو مقامات پر انسانوں سے اور خصوصی طور پر ایمان والوں سے خطاب کیا اور حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا انسانوں کو حکم دیا. پھر آگے کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے چند خبیث اور حرام اشیاء کا ذکر فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً تمہارے اوپر مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز تو جس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، سوائے اس شخص کے کہ جو بغیر کسی سرکشی اور بغیر کسی آگے حد سے بڑھنے کے اس کو مجبور کیا جائے، اور اگر وہ ان چیزوں میں سے کھا لے تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بندوں کی مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ یہ چار چیزیں انسانوں کے لیے حرام ہیں، کہ جس میں مردار ہیں، خون ہے، خنزیر یعنی سور کا گوشت ہے، اور ہر وہ چیزیں کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ چار ہی چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں انسانوں کے لیے. قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر اور خاص طور پر احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست بتلائی ہے کہ جو چیزیں انسانوں پر حرام ہیں، انسانوں کا اس کا استعمال کرنا، اس کا خون، اس کا گوشت یا اس کی چربی استعمال کرنا انسانوں کے لیے حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کی پہچان بتلائی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے. جانوروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتلائی، ایک اصول بتلایا کہ ہر وہ جانور کہ جس کے نوکیلے دانت ہوں، کونچلی والے دانت یعنی نوکیلے دانت جس جانور کے ہو اور اپنے شکار کے لیے وہ انہی دانتوں کا استعمال کرتا ہو، ایسا ہر جانور اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. جیسے کہ شیر ہے، شیر کے نوک والے دانت ہوتے ہیں، نوکیلے دانت ہوتے ہیں. چیتا ہے، اسی طریقے سے جو درندے ہیں ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی شکار کو کھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تمام جانور جس کے نوکیلے کونچلی والے دانت ہیں وہ انسان کے لیے کھانا حرام ہے. اور پرندوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا کہ ہر وہ پرندہ کہ جو اپنی غذا کو کھانے کے لیے، اپنے شکار کو کھانے کے لیے اپنے پنجوں کا استعمال کرتا ہو، ذی مخلب کہا گیا حدیث کے اندر، جو اپنے پنجے کا استعمال کرتا ہے کھانے کے لیے، ایسے تمام پرندے انسان کی کھانے کے لیے حرام ہیں. لہذا یہ چند اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کے حرام ہونے کے بتلائے. اس کے علاوہ کتا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام ہے. اسی طریقے سے گدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھا بھی کھانا انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حرام ہے. اس طریقے سے بعض چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیا کہ یہ چیزیں انسانوں کے لیے حرام ہیں.
لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر صرف 4 چیزوں کا ہی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے. کہا کہ انما حرم علیکم المیتہ، کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے. مردار کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ جانور، ہر وہ پرندہ، ہر وہ چیز جو اپنی فطری موت مری ہو یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گیا ہو جانور، وہ جانور مردار ہے. یعنی اس کو ایک حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو ایسا، اور وہ آدمی اور وہ جانور مر گیا ہو بغیر کسی حلال طریقے کے ذبح کیے وہ مر گیا ہو، وہ تمام قسم کا جو جانور ہے وہ مردار کے اندر آئے گا، میتہ کے اندر آئے گا. چاہے اس کو جھٹکے کے ذریعے حلال کیا گیا ہو، جھٹکے کے ذریعے اس کی گردن مار دی گئی ہو، ایسا کہ بہت سارے سلاٹرز کے اندر ہوتا ہے کہ مشینوں کے ذریعے ایک جھٹکے کے ذریعے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن ایسا جانور ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی جانور جو اپنی طبعی موت مرا ہو یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو، وہ تمام چیزیں میتہ کے اندر، مردار کے اندر آئیں گی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسی چیزیں مردار ہیں اور ایسی چیزیں انسانوں کے لیے جائز نہیں ہیں، ایمان والوں کے لیے حرام ہیں. پھر فرمایا کہ والدم، ہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میتہ یعنی مردار حرام ہے، لیکن حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 مردار ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں. ایک مردار مچھلی اور دوسرا ٹڈی. یہ 2 مردار مچھلی اور ٹڈی، یہ 2 مردار مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے. ان 2 کے علاوہ کوئی اور مردار جانور یا پرندہ انسان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ والدم، خون بھی انسان کے لیے حرام ہے. یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، یہ خون کو غیر مسلمین جو ہوتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے اور دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا بہتا ہوا جو خون ہے وہ بھی حرام اور ناجائز ہے اس کا کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ویسے تو تمام خون حرام ہے سوائے 2 خون کے. 2 خون ایسے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، اس کا کھانا جائز ہے. ایک خون جو ہے وہ کلیجی ہے اور دوسرا خون جو ہے وہ تلی. کلیجی اور تلی یہ بھی خون کی بنی ہوئی اشیاء اور چیزیں ہیں، لیکن شریعت نے کلیجی اور تلی کا کھانا حلال اور جائز قرار دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک تو میتہ، دوسرا خون، اور تیسرا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، یہ بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. کیونکہ خنزیر ہم جانتے ہیں کہ بد اخلاقی کے اندر، بد کرداری کے اندر اور بے حیائی کے اندر سب سے بدترین جانور جو ہے یہ خنزیر ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے خنزیر کا کھانا، سور کا گوشت کا کھانا حرام قرار دیا ہے. چوتھی چیز آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز کہ جس کو غیر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو. غیر اللہ کا نام لے کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جس جانور کو، جس پرندے کو حلال کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو، ایسا جانور، ایسا پرندہ بھی مومنوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی کے اندر مشرکین مکہ جو مشرکین تھے اور آج کے مشرکین بھی جو ہیں، بعض جانوروں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پر، اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. ایسے جانوروں کا کھانا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے. اور پھر اس کے اندر وہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ غیر کا نام لے کر اس پر اگر ذبح کرے گا، یعنی فلاں ولی کے نام پر، فلاں پیر کے نام پر، تو یہ جانور بھی، یہ چیز بھی حرام اور ناجائز ہو جائے گی. بے شمار مسلمان آج کے دور میں بھی ایسے ہیں جو کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر شرک ہے. آستانوں پر جا کر، قبروں پر جا کر اور درگاہوں پر جا کر، پیروں کے پاس، مرشدوں کے پاس، ولیوں کے پاس، نام نہاد اللہ والوں کے پاس جا کر ان کے نام کی نذر کرنا، ان کے نام کی قربانی کرنا، یہ آج کے بہت سارے مسلمانوں کا پیشہ ہے. اس کو وہ عبادت
اور نیک اور خیر کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، اس کا کھانا مومنوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اگرچہ کہ قبروں پر، آستانوں پر ذبح کیے جانے والے جانور پر اگرچہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، بسم اللہ کہہ کر اگرچہ اس جانور کو ذبح کیا گیا ہو، پھر بھی اس جانور کا کھانا انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس جانور کو اللہ رب العالمین کی تقرب، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ذبح نہیں کیا گیا، بلکہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اور غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ لہذا ایسا جانور کہ بھلے سے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، لیکن اس کی مراد، اس کی نظر دوسرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر ہو جائے تو اس جانور کا کھانا انسانوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ امام تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے لکھا کہ ایسا شخص جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو مفسرین نے کہا کہ وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ذبح کیا ہوا جانور ذبیحہ ہے وہ ذبیحہ بھی مرتد کا ذبیحہ، یعنی کافر کا، مشرک کا ذبیحہ قرار دیا جاتا ہے، کہ جس کا کھانا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہذا ان چار چیزوں کا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہ چار چیزیں مومنوں کے لیے حرام اور ناجائز ہیں۔ لیکن آگے آیت کے آگے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک استثنائی صورت یہ بتائی کہ اگر کوئی آدمی ہے، اس پر اگر ظلم کیا جا رہا ہے اور ظلم کر کے اس کو یہ چار چیزیں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی ایک آدمی کو چند لوگ پکڑ لیے، جیسا کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی بھلے آدمی کو اکیلا پا کر، اکیلا تنہا دیکھ کر اس کو زبردستی کرنا، اس کو شرکیہ الفاظ اس کے منہ سے ادا کرنے پر اس کو مجبور کرنا، یہ آج کے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، ملک کے خراب حالات کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کسی آدمی پر ظلم کر کے اس کو مردار کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہو، یا خون کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہو، یا خنزیر کا گوشت کھانے پر اگر اس کو مجبور کیا جا رہا ہو، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے چیزوں کو کھانے پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہو، حالانکہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس کا دل اس پر راضی نہیں ہے، اگر وہ اپنی جان بچانے کی خاطر ان چیزوں کو کھا لے، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی اس پر گرفت نہیں ہے، کیونکہ اس کو مجبور کر کے یہ چیزیں اس کے لیے کھلائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ رب العالمین بہتر دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ مجبور ہے اور کس آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ کے اندر چار چیزوں کی یہ فہرست بیان کی ہے جو ایمان والوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب